اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 145۔ انا بے شک المنافقین منافق فی الدرک طبقے میں اسفلا نچلے من النار دوزخ کے ولن اور ہرگز تجد لہم تو نہ پائے گا ان کے لیے نصیرن کوئی مددگار۔ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تو ان کے لیے ہرگز کوئی مدد نہ پائے گا۔ یعنی جو دوزخ جیسے جنت کے مرتبے ہیں اور جو جنت کے طبقے ہیں، جنت کے مختلف مرتبے ہوں گے، جو جتنا نیک ہوگا وہ اسی لحاظ سے اس میں رتبے میں پایا جائے گا، وہ وہاں پر لائق کر رہا ہوگا۔ سیم لائک اسی طرح دوزخ کے بھی طبقے ہوں گے اور جو منافق لوگ ہوں گے وہ سب سے نچلے طبقے میں، یعنی سب سے زیادہ تپش جو ہوگی وہ ان کو محسوس ہوگی دوزخ کی آگ کی۔ جو کون لوگ ہوں گے؟ منافق ہوں گے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں الا الذین، مگر جنہوں نے تابوا توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، واعتصموا اور پکڑ لیا مضبوطی سے، باللہ اللہ کا، واخلصوا اور خالص کر لیا، دینہم اپنا دین، للہ اللہ کے لیے، فاولئک تو یہ مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ، وسوف اور جلد، یؤتی دے گا اللہ المؤمنین مومنوں کو، اجرا ثواب، عظیما بڑا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور انہوں نے اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا، تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں اور عنقریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ حاشیہ نمبر 156 آپ کا بن رہا ہے، اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ منافقین نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروغ و کاشت نہ کیا، یعنی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وسیع اتنی زیادہ رحمت انہیں دعوت دے رہی ہے کہ اب بھی وقت ہے مرنے سے پہلے سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیں۔ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ خواہ مخواہ تمہیں عذاب دیتا رہے؟ تمہیں عذاب دینے کی وجہ تو تمہارا کفر اور نفاق تھا۔ اب اگر تم اس سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، وہ تمہاری سچی توبہ کے صلے میں تمہیں اجر عظیم سے نوازے گا اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں شامل فرمائے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ماں جو یفعلو کرے گا اللہ تعالیٰ بھی عذابکم عذاب دے کر تمہیں، ان اگر شکر تم شکر کرنے لگو، اور آمن تم ایمان لے آؤ، اور کانا ہے اللہ تعالیٰ شاکرن بڑا قدردان، علیمن سب کچھ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ یحب نہیں پسند فرماتا اللہ تعالیٰ الجہر برملا، بالسوء بری، من القول بات سے، الا مگر، من جس پر ظلم ہوا، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے، سمیعاً خوب سننے والا، علیماً خوب جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ بری بات برملا کہی جائے سوائے مظلوم کی بات کے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 157 بن رہا ہے آپ کا، اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ کسی کو گالی دینا، کسی کی ہتک کرنا یا کسی کی عیوب و نقائص پر پرچار کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی کسی کو گالی دینا، کسی کے بارے میں عیب نکالنا، نقص نکالنا اور پھر اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح معاشرے میں نفرت اور انتشار کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب ایک انسان کے عیب آپ دوسرے انسان کو جا کے بتائیں گے اور جب اس کو پتہ لگے گا کہ فلاں دو بندے میرے بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے، تو اس سے کیا ہوگا؟ نفرت ہی پیدا ہوگی۔ البتہ مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرے تاکہ اس کی حق تلفی نہ ہو سکے۔ اب یہاں پر دو باتیں، اگر تو کسی پر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ دوسرے بندے کے پاس جا کر بیان کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، فلاں بندہ ایسا سلوک میرے ساتھ کر رہا ہے۔ لیکن مظلوم کے اس علاوہ کوئی بندے کو اجازت نہیں دی کہ وہ دوسرے بندے کے عیبوں کو معاشرے میں بیان کریں۔ دوسرے لوگ اس ظلم سے محتاط رہیں، بلکہ سارے لوگ مل کر اس ظلم کے خلاف اس قدر بھرپور احتجاج کریں کہ آئندہ کسی کو ظلم کرنے کی جرات نہ ہو سکے۔ آخر میں مظلوم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تیری فریاد کوئی سنے یا نہ سنے،
اللہ تعالیٰ تو ضرور سننے والا ہے۔ ظالم کو متنبہ کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ تو اپنے مظلوم مظالم لوگوں کی نگاہوں سے تو چھپا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تیرے کرتوتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دنیاوی عدالت اگر تجھے سزا نہ دے سکی تو خدائی عدالت سے کیسے بچے گا؟ اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ غیبت اور کسی کو گالی دینے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے اس وصف کا ذکر کرتے ہو، یعنی اس چیز کا ذکر کرتے ہو جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ آپ سے عرض کیا گیا یہ بتائیے اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جس کو میں بیان کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے بھائی میں وہ عیب ہے جس کو تم بیان کرتے ہو تب ہی تو اس کو غیبت کرو گے، اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہو تو پھر اس پر بہتان باندھو گے۔ بہتان اور جو غیبت ہے یہ دونوں کھلے گناہ ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں واضح الفاظ آئے ہیں، اور جو بھی گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اس گناہ کا نام لیا گیا اور اس کی سزا بتائی گئی ہے وہ گناہ کبیرہ میں آتے ہیں، بڑے گناہوں میں آتے ہیں، اور بہتان اور غیبت دونوں ہی بڑے گناہوں میں شامل ہیں۔ تو اگر تو اس بندے میں واقعی بات شامل ہو رہی ہے تو وہی تو غیبت ہے، کہ ایک بندے کی بات ہے آپ دوسرے کو بتا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ بات اگر اس بندے کو پتہ لگی تو اس کو برا لگے گا کہ میں اس کی عیب دوسروں کو بتا رہی ہوں، یا اس کی کوئی بھی ایسی بات چاہے آپ مذاق میں ہی کیوں نہ کریں، لیکن اگر آپ اس کے سامنے وہ بات کریں گے تو اس کو بری لگے گی، تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس بندے میں وہ بات ہے ہی نہیں اور آپ وہ بات کر رہے ہیں پھر تو وہ بہتان آئے گا۔ ٹھیک ہے، بہتان وہ ہے کہ اس میں وہ چیز موجود ہے ہی نہیں اور پھر بھی آپ بیان کر رہے ہیں، اور اگر ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تب بھی وہ گناہ ہے، اور وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ غیبت والا گناہ ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں نمبر 2 اسی حوالے سے حدیث کہ جب دو شخص ایک دوسرے کو برا کہیں یا آپس میں گالی گلوچ کریں تو اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہوتا ہے جب تک کہ مظلوم حد سے مساوت سے آگے نہ بڑھ جائے۔ یعنی جب دو بندے ہیں گالی گلوچ کر رہے ہیں تو جو بندہ ان میں شروع کرتا ہے گناہ اسی کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن یہ بھی بات بتائی گئی ہے ساتھ ہی آگے کہ جب تک کہ مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہ اگر حد مساوات سے آگے نہ بڑھ جائے، مساوات کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، برابری کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اگر وہ اس حق کو جو ہے نا وہ کراس نہیں کرتا تو پھر جو ہے گناہ اسی کو ملے گا جس نے پہل شروع کی ہے، جس نے پہل کی ہے، یعنی جس کو پہلے گالی دی گئی ہے اگر وہ اسی کی مثل واپس گالی دے دے تو صرف پہل کرنے والا مجرم ہوگا، دوسرا تو انصاف کرنے والا ہے، اور اگر دوسرے نے پہلے سے زیادہ گالیاں دیں تو پھر دوسرا بھی مجرم ہے، لیکن اگر دوسرا صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ اجر کا ثواب بنتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ایک گالی آپ اس کو دے سکتے ہیں، جو گالی اس نے دی ہے وہی گالی آپ اس کو دے دیں، اتنا آپ کو رائٹ ہے، اور یہ ہے کہ آپ نے انصاف لیا ہے، اس نے آپ کو دی آپ نے اس کو دے دی، ٹھیک ہے، لیکن وہی گالی اور ایک ہی گالی، اس میں نہ تو اضافہ ہو، نہ تو اس کی تعداد میں اضافہ ہو، اور نہ ہی اس کی جنس مطلب اس کی قسم میں اضافہ ہو۔ گالیوں کی بھی مطلب قسمیں ہوتی ہیں نا، کوئی گالی جو ہے وہ کوئی ایسی بھی ہوتی ہیں گالیاں جو کسی کو کوئی بندہ برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے کہ اگر ایک بندہ گالی دے رہا ہے دوسرے نے وہ گالی دے دی اسی کو وہی لٹا کے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، دوسرے والے پر سارا گناہ، دونوں گالیوں کا گناہ پہلے انسان پر ہی ہوگا کیونکہ اس نے شروع کیا۔ لیکن اگر جو دوسرا بندہ ہے وہ اس میں مزید اضافہ کر رہا ہے اور گالیاں دینا شروع ہو رہا ہے تو پھر پہلے والے کو پھر دوسرے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ اور یہ بھی بات بتائی گئی کہ اگر ایک بندے نے آپ کو گالی دی آپ اس کو ایک گالی کا بھی جواب نہیں دیتے، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں یا صبر کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اگر تم ظاہر کرو خیرن نیکی، او یا تخفوہ تم پوشیدہ رکھو اسے، او تخفو یا درگزر کرو، ان سوئن سے برائی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے عفواً درگزر فرمانے والا، قدیراً قدرت والا۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کر دیا یعنی بیان کر دیا یا چھپ کر یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بہت قدرت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 158 دیکھ لیتے ہیں کہ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے اظہار سے منع فرمایا ہے، یعنی برائی کو ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس آیت میں نیکی کے متعلق اجازت دے دی ہے۔
چاہے اسے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، کیونکہ حالات کے مطابق کبھی نیکی ظاہر کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور کبھی اسے پوشیدہ رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ آخر میں مظلوم کو فرمایا کہ تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تجھے اس کا بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، لیکن اگر تو اسے معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ معاف کرنا خدائی صفت ہے، اور طاقت کے باوجود غلط کاروں کو معاف کر دیا کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے پھر بھی وہ معاف کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہمیں بھی ویسا کرنا چاہیے۔ اب برائی کا تو یہ ہے کہ اس کو آپ نے ظاہر کرنا ہی نہیں ہے، لیکن نیکی کا ہے کہ آپ ظاہر کر بھی سکتے ہیں اور چھپا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ اگر آپ نیکی کو ظاہر کر رہے ہیں تو نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ نیکی اگر آپ لیٹس سپوز اگر کسی نے کسی کی مدد کی ہے تو دو بندے بیٹھے ہوئے، آپ ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں جی میں نے فلاں بندے کی مدد کی ہے، اور نیت آپ کی یہ ہے کہ اس لیے ان کو بتا رہا ہوں کہ شاید ان کے دل میں بھی جو ہے نا وہ نیکی کا جذبہ پیدا ہو اور یہ بھی اس بندے کی مدد کریں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس لیے ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کو پتہ لگے بھی میں بڑے پیسے خرچ کرتا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، یا ان کو دکھانے کے لیے آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، کسی کی آپ مدد کر رہے ہیں، تو اس طرح سے آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی نظر آئے کہ آپ جو ہے نا ان کو دکھانے کے لیے پیسے صرف کر رہے ہیں، تو بیٹا قیامت جو بندہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ جاؤ انہی سے اب اس نیکی کا اجر مانگو، یا انہی سے ان صدقات کا بدلہ لو جن کے لیے تم خرچ کر رہے تھے، یا جن کو دکھانے کے لیے تم یہ چیزیں خرچ کر رہے تھے۔ تو جس کے لیے آپ اللہ کی راہ میں دیں گے آپ کو اسی کا اجر ملے گا۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ میری آخرت بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ خوش ہو تو پھر آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، حتیٰ کہ اگر آپ عبادت بھی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اس کا بھی آپ کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ نیکسٹ دیکھتے لیتے ہیں، ان الذین بے شک جو یکفرون کفر کرتے ہیں باللہ اللہ کے ساتھ ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون اور چاہتے ہیں ان یفرقوا کہ فرق کریں بین اللہ کے درمیان ورسولہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لائے ہیں ببعض بعض پر، ونکفر اور کفر کرتے ہیں ببعض بعض کے ساتھ، ویریدون اور چاہتے ہیں ان یتخذوا کہ اختیار کر لیں بین ذالک کفر و ایمان کے درمیان سبیلاً کوئی راہ۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی اور راستہ بنا لیں۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ آج کا نمبر آپ کا 159 بن رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو مانیں اور اس کے رسولوں کا انکار کر دیں، یا اس کے رسولوں سے بعض کو مانیں اور بعض کا انکار کر دیں، تو اس طرح وہ کفر و اسلام کے درمیان کوئی تیسرا مذہب پیدا کرنے کی کوشش کریں تو یہ لوگ پکے کافر ہیں، کیونکہ اسلام کے علاوہ دوسرے سارے راستے کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسلام میں یہ ہے کہ جو ہے نا وہ رسولوں میں فرق نہیں کرنا، ہم نے سارے رسولوں کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے اور سارے رسولوں کو بھی ماننا ہے۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن ہم نے سارے رسولوں پر ایمان رکھنا ہے کہ سارے ہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ان کے امتی ہیں تو ہم باقیوں کا انکار کریں گے۔ تو جو انسان ایسا کرتا ہے کہ کچھ رسولوں پر ایمان لاتا ہے، کچھ کا انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان اور کفر میں سے کوئی تیسری راہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو بندہ ایسا کرے گا تو اس کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ پکا کافر ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اولئک یہی ہیں، ہم الکافرون کافر حقاً حقیقت میں، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً مہینا رسوا کرنے والا عذاب۔ یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا اور نہیں فرق کیا انہوں نے بین احد کسی میں منہم ان میں سے، اولئک یہی سوف ان قریب یؤتیہم اللہ تعالیٰ دے گا انہیں اجورہم ان کے اجر، وقان اللہ اور اللہ تعالیٰ غفور غفور رحیمن رحم فرمانے والا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان رسولوں میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کوئی بات سمجھنا ہے تو وہ آپ نے مجھ سے پوچھ لینی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔